نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک بنیادی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہم کو دیتا ہے، جن نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، وہ تمام نعمتیں ملنا اور اس دنیا سے نکل کر آگے والی برزخی زندگی میں جانا اور انسان کی اپنی زندگی کے مختلف مراحل طے کرنا، ان تمام امور کا، ان تمام زندگیوں کا، ان تمام مراحل کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہے. ہم کو وجود اللہ رب العالمین نے جو بخشا ہے اس کا مقصد متعین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو ہماری ہر آنے والی سانس کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میرا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزرے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزرے. ہم صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک جتنے کام انجام دیتے ہیں وہ تمام کے تمام کام اللہ رب العالمین کی رضامندی کے مطابق ہونے چاہیے. یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہو. اس کے حساب سے ہم اپنی زندگی کا کیریئر چوز کریں گے، اس کے اعتبار سے ہم اپنا کاروبار چوز کریں گے، اس کے اعتبار سے ہم کسی سے رشتہ جوڑیں گے یا کسی سے رشتہ توڑیں گے، یا دوستی کریں گے یا کسی سے دوستی کو روک دیں گے. یہ تمام زندگی کے جتنے ہمارے اپنے امور ہیں، ان تمام امور کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے، سب سے جو الٹیمیٹ گول ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لینا. ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے غصہ ہو جائے. تو جب اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی زندگی کا مقصد عبادت کو متعین کر دیا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ کام ایسے بتلائے جن کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جو نیکیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو ہمارے لیے بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے انسان کے اپنے دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر انسان کے اپنے آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. انسان کو بطور انسان یا فرد بھی فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر ایز اے سوسائٹی ساری انسانیت کو جس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ایسے کاموں کو اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی لسٹ میں رکھا، اور وہیں کچھ ایسے کام جس کو کہ شیطان کی سازشوں کے تحت انسان اپنا لیتا ہے، انجام دے لیتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے گناہ قرار دیا ہے، معصیت قرار دیا ہے.
ان کاموں کو اللہ رب العالمین نے ان کو کرنے سے روکا ہے، ان کے کرنے پر اللہ رب العالمین نے اخروی عذابات بھی بتلائے، تو دنیاوی اعتبار سے انسان کو کیا نقصان پہنچتا ہے اس کی بھی تفصیل اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگی کا مقصد متعین کر دیا، راستہ بتلا دیا کہ اس راستے پر چلنا ہے، اس پر چلتے ہوئے جو کچھ پریشانیاں تم کو آتی ہیں، مختلف ڈائیورژنز جو آتے ہیں، ان ڈائیورژن سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسٹریٹ راستے پر تمہارا چلنا، یہ اللہ رب العالمین نے مقصد متعین کر دیا۔ اور کس سیڑھی پر کیا عمل انجام دینا چاہیے، کس وقت کون سا عمل کرنا چاہیے، کس انداز سے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتلا دی گئی۔ ساری چیزیں واضح ہے دین میں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ گناہ بتلائے ہیں، اور ان گناہوں کو انجام دینے کا عوض انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ ایک انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو گناہ کے بدلے اللہ رب العالمین اخروی کن عذابات سے دوچار کرنے والا ہے، وہ تفصیل بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دی کہ فلاں گناہ انجام دے گا انسان تو اس کی سزا یہ ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو شریک کیا جائے، اس کی ربوبیت میں، اس کو الوہیت میں، یا اس کے اسماء و صفات میں کسی اور کو اس کے مثل بنایا جائے، اس کی مثال دی جائے، اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ہر گناہ کا عذاب متعین کر دیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے کچھ اس کے اثرات دنیا میں بھی رکھے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم کچھ اثرات دیکھتے ہیں جس کے ذریعے انسان کے گنہگار ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یا پھر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم گنہگار ہیں، ہماری اپنی زندگی میں کچھ گناہ کے ہم عادی ہیں، بار بار ان گناہوں کو ہم انجام دیتے ہیں، تو ایسے سلسلے میں اللہ رب العالمین ہماری اپنی زندگی میں کچھ اثرات رکھتا ہے، کچھ ہماری زندگی میں کچھ بنیادی باتیں آ جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور آج کے اس خطاب میں انشاءاللہ کچھ بنیادی طور پر ہم نکات میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے وہ کیا اثرات رکھے ہیں جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا گناہ ہم پر اثر کر رہے ہیں ہماری اپنی زندگی میں۔ دو تین اعتبار سے ہم دیکھیں گے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جیسا ہمارے لیے بیان فرمایا کہ انسان کے اپنے جسم میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان فی الجسد لمضغہ، یقیناً جان لو کہ تمہارے اپنے دل میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، ایک گوشت کا حصہ ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وہی القلب، اور جان لو کہ وہ دل ہے۔ اگر ہمارا دل سدھرا ہوا ہے، اگر ہمارا دل بہتر ہے تو سارے جسم پر اس کا اثر پڑے گا، اور اگر ہمارا دل خراب ہے، ہمارے اپنے دل میں شہوات ہیں، اگر ہمارے اپنے دل میں گناہوں سے محبتیں ہیں، اگر ہمارے اپنے دل میں شیاطین کی دوستیاں پائی جاتی ہیں، ان کے باتوں کو ماننا پایا جاتا ہے، تو ایسے دل میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں آ سکتی کہ جس میں شیطان کی اندھیرے پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو دین ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں ہم پر فرض قرار دی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا نور ہے۔ سورۃ النور کی آیت ہم نے بار بار پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ رب العالمین نور ہے، اللہ رب العالمین نور کا سرچشمہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی تفصیل سے، اس کے بعد کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ رب العالمین اپنے اس نور کو جن لوگوں کو چاہتا ہے ان کو اس نور کے ذریعے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے نور کو کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین منور کر دیتا ہے۔ یہ دین جو ہم کو ملا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نور کے ذریعے بیان فرمایا۔ ہدی و نور، قرآن مجید ہدایت کا راستہ ہے، قرآن مجید ایک نور کا سرچشمہ ہے۔ نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ حج کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس نے کوئی گناہ ہی انجام نہ دیا ہو، ایسے لوٹتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا بچہ ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں انسان کے دل میں نور کا سرچشمہ ہیں، اور جب دل ہی میں یہ قدرتیں پیدا ہو جائیں،
یہ نور نہ رہ کر، یہ عبادتوں کا سرچشمہ نہ رہ کر، یہ شیطان کی سازشیں آ جائیں، شیطان سے محبتیں پیدا ہو جائیں، گناہ کے بعد گناہ کرنے کی عادتیں ہمارے اپنے دل میں بیٹھ جائیں، تو ایسے شہوات جب ہماری اپنے دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو وہاں سے نور اللہ رب العالمین کا نکل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا ينتہی منحبتا حین ينتہبها وہو مؤمن۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو زنا کرتے ہوئے اس کے اپنے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انجام دیتا ہے، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکال دیا جاتا ہے، ایمان کے نور سے وہ محروم ہو جاتا ہے گناہ جب تک انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے مثالیں دیتے ہوئے 2-3 گناہ اللہ کے نبی نے ذکر کیے۔ زنا کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا، چوری کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا کہ جب بندہ چوری کر رہا ہو تو چوری کرتے ہوئے اس کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں، چوری کو لے کر جو خیالات ہوتے ہیں، وہ ایسے موقع پر اس کے دل سے ایمان نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی بندہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ڈکیتی کرتا ہے، ڈرانا دھمکانے کی باتیں کرتا ہے، کسی کی عزت و آبرو سے کھیلتا ہے، کسی کے احترام سے کھیلتا ہے، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب تک وہ اس حالت میں ہو اس کے دل سے ایمان نکال دیا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ انجام دیتا ہے تو ایسے موقع پر جب اس کے دل میں شہوانی خواہشات آ جاتی ہیں، اس کے دل میں جسمانی خواہشات آ جاتی ہیں، اس کے دل میں شیطانی خواہشات جب آ جاتی ہیں تو ایسے موقع پر اس کے دل سے اللہ رب العالمین کا نور نکال دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ ایمان آخر نکال کیسے دیا جاتا ہے؟ ایمان تو حالانکہ دل کا حصہ ہے، ایمان ہے اسی لیے تو وہ مسلمان ہے، ایمان ہے اسی لیے تو وہ عبادت کرنے والا ہے، اس کے باوجود ایمان آخر نکل کیسے جاتا ہے؟ تو انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہاکذا شبک بین اصابعہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے بیان کرتے ہوئے کہا ایسے ایمان ہوتا ہے اس کے اپنے دل میں، اور جیسے ہی وہ گناہ انجام دینا شروع کر دیتا ہے ایمان اس طرح سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے وہ اس کی روحانی زندگی کو پڑتا ہے، اس کے دلی زندگی کو پڑتا ہے۔ اس کا دل اللہ رب العالمین کا نافرمان بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو آپ نے بار بار سنا ہوگا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اذا اذنب عبد، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ مکمل دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے کو موقع دیتا ہے سدھرنے کا، اس کے اپنے دل میں واعظ و نصیحتیں پہنچتی ہیں، وہ جمعہ کے خطبات میں شریک ہوتا ہے، وہ پھر دیگر اپنے بڑوں سے نصیحتیں سنتا ہے، وہ کبھی علماء سے نصیحتیں سنتا ہے، یا پھر موبائل پر کبھی اپنے دل کو جھنجھوڑنے والے جملے سن لیتا ہے، وہ کبھی قرآن مجید کو سن کر اللہ رب العالمین اس کو قرآن مجید کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو موقع دیتا ہے جب وہ گناہ شروع کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد جب تیسرا گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو موقع دیتا ہے۔ کبھی ایسے ہم کو لگتا ہے کہ ہم کبھی قرآن مجید، کبھی ہم جمعے کا خطبہ سن لیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید آج کا جمعے کا خطبہ صرف مجھے پر بیان کیا گیا، میری اپنی زندگی میں جو واقعات چل رہے تھے بالکل اسی تسلسل سے اللہ رب العالمین نے مجھے خطبہ سنایا۔ وہ کھٹک کب تک باقی رہتی ہے؟ 1 یا 2 گھنٹے بس وہ ماجرا باقی رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی روٹین لائف میں جب چلے جاتے ہیں تو یہ سارا واقعہ اور سارا جو اثر ہوتا ہے خطبے کا سب کچھ زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے سدھارنے کے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر وہ ان موقعوں کو غنیمت سمجھ کر توبہ نہیں کر لیتا، ان گناہوں سے واپس لوٹ کر نہیں آ جاتا، تو اللہ رب العالمین اس کے مکمل دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد کسی واعظ و نصیحت کا اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ کوئی آنکھوں سے دیکھی ہوئی عبرت کا وہ فائدہ لیتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے جو عبرتیں دیکھتا ہے اس کا بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے دلوں پر مہر چڑھا دی گئی ہے، اب ان کے اعمال کے عوض یہ جو ان کے عقلوں پر مہر چڑھ چکی ہے اب وہ کبھی زائل ہونے والی نہیں ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے
دلوں پر مہر لگنے کے بعد اللہ کے نبی کی نصیحت کبھی کوئی کام نہیں آ سکی. اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر بار بار ان کو واضح نصیحت کی. اس کے باوجود بھی جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو ابو لہب ہی باقی رہ جاتا ہے اور ابو جہل ہی باقی رہ جاتا ہے. دل پر مہر لگنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی ہم کوشش کریں. گناہ کا سب سے بڑا اثر زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان گناہوں میں اور آگے بڑھتا جاتا ہے. گناہوں کے بعد اور آگے بڑھتا جاتا ہے. اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے کہا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. یقیناً تم سچائی کو تھامے رکھو, سچائی پر جمے رہو, تم سچ کہو. یقیناً یہ جو سچائی ہے یہ ایک نیکی تم کو دیگر نیکیوں کے کھینچنے کا سبب بنے گی. ایک نیکی دوسرے نیکیوں کے کرنے کا سبب بنتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. اور جب انسان ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری نیکی کرتا جاتا ہے تو جب اس کے اپنی زندگی میں اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کا, اور وہ نیکیوں کا عادی بن جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ نیکیاں اس کو جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. اور تم جھوٹ سے اپنے آپ کو روکے رکھو, جھوٹ مت بولو. جھوٹ بولنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی آمنے سامنے کسی کے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے کے لیے کوئی پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ جھوٹ کسی بھی طرح سے بولا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے لوگ جو گناہ انجام دیتے ہیں پیسہ خرچ کر کے گناہ کرتے ہیں, کہیں دور جا کر گناہ کرتے ہیں, کبھی تنہائی میں کرتے ہیں تو کبھی کسی اور کے سامنے کرتے ہیں. جھوٹ اگر انسان بولے گا تو اس کا وہ جو وبال ہے اپنے ہی تک باقی رہے گا. اور کچھ لوگ تو ایسے گناہ انجام دیتے ہیں کہ جن کا وبال دوسروں پر بھی ہوتا ہے. یعنی کسی کا حق مار کر کھا گئے, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی چاہے تب یہ بندہ آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنا حق دو, اور اللہ رب العالمین انصاف کرے گا. تو ایک چھوٹا سا جو گناہ ہے, گناہ جھوٹ بولنا, ایک چھوٹا سا ہی جھوٹ کیوں نہ انسان بولے, بس اپنے روٹین کے بارے میں کیوں کر جھوٹ نہ بول جائے. اللہ کے نبی نے کہا ایسے بھی جھوٹ سے تم بچے رہو, ایسے بھی تم جھوٹ سے بچے رہو. اس لیے کہ ایک جو چھوٹا گناہ ہم کو نظر آتا ہے, جو ہم بات میں جو یعنی بات پھرانے کے لیے جو ہم جھوٹ بول دیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے بھی جھوٹ سے بچے رہو. اس لیے کہ جو چھوٹا سا جھوٹ ہم کو نظر آتا ہے فإن الكذب يهدي إلى الفجور, اس لیے کہ جو چھوٹا سا جھوٹ ہے یہ بڑے گناہوں کے انجام دینے کا سبب بنتا ہے. یہ بڑے گناہوں کے انجام دینے کا سبب بنتا ہے. ایک برائی دوسرے برائی کو کھینچنے کا سبب بنتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور جو گناہ ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں, وہ انسان کو جہنم میں داخلے کا سبب بنتے ہیں. اس طریقے سے انسان کا گناہوں کا سب سے بنیادی اثر اس کے اپنے دل پر پڑتا ہے. دل میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ گناہوں کے عادی ہوتے ہیں ایک طرح سے خوف میں زندگی ان کی مبتلا ہوتی ہے, خوف میں مبتلا ہوتی ہے زندگی. جب تک گناہ انجام دیا لذت تو مل گئی, لیکن اس کے بعد ایک خوف ان کی زندگی میں, کہیں کوئی دیکھ نہ لے, کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. یا پھر اگر پتہ چل بھی جائے تو دیکھیں آپ ان کے گھر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو, ان کا لباس کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, ان کے اپنی زندگی میں غذا کتنی اچھی کیوں نہ ہو, اس کے باوجود بھی ایک بے چینی کا سبب ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. پریشان پھر رہے ہیں, خوف کے عالم میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, یقیناً اللہ رب العالمین تنگنائی والی زندگی ان کو عطا کرتا ہے. زندگی میں بڑا چوڑا گھر ہوگا, بڑی چوڑی گاڑی ہوگی, اور تعلقات کتنے ہی وسیع ہوں گے, لیکن اس کے باوجود جب وہ بندہ تنہائی میں جاتا ہے تو ایک طرح سے گھٹن محسوس کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی گھٹن ہے. فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اللہ رب العالمین ایک تنگنائی والی زندگی اس کو عطا فرماتا ہے. ایک ایسی زندگی جس میں پریشانی ہوتی ہے, خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے, کہیں کوئی ماجرا پیش نہ آ جائے, جتنا میں بڑا دھوکے دینے والا ہوں مجھ کو کوئی بڑا دھوکے دینے والا نہ مل جائے. یہ خوف میں مبتلا انسان رہتا ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. جب انسان نافرمانی شروع کرتا ہے سب سے بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ حرام رزق کھاتا ہے, اگر کوئی بندہ حرام رزق کھا رہا ہے, اللہ رب العالمین کے نافرمانی وہ بندہ کر رہا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو بندہ حرام رزق کھاتا ہے, حرام لقمے کے عوض جب اس کے جسم میں حرام لقمہ جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ حرام لقمہ اس کو کبھی نیکی کرنے کی
نیکی کرنے کا سبب ثابت نہیں ہوگا. نیکی کرنے کی توفیق اس بندے کو نہیں ملے گی اگر وہ گنہگار ہے، حرام رزق کھانے والا ہے. اس کا گناہ ایک ہی حرام رزق کھاتا ہے، لیکن وہی ایک حرام رزق اس کو نماز سے بھی دور کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بھی دور کرتا ہے، اس کو والدین کے حقوق سے بھی دور کرتا ہے، اس کی اپنی زبان میں تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے. بہت ساری تبدیلیاں اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی اپنی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل کو اللہ رب العالمین ایسے سیاہ کر دیتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. واعظ و نصیحتیں سنائی جائیں تب بھی اس کی زندگی میں کوئی اثر اور فرق پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ہوا دل کا ماجرا. اب اس کے بعد جب بندہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو خوف میں مبتلا رہتا ہے، پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. دن بدن پریشانیاں آ رہی ہیں، دن بدن ٹینشنز آ رہی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ٹینشن آتی جا رہی ہے. یہ پریشانی انسان کی اپنی زندگی میں دیکھنے میں آتی ہے. اور اسی طرح جب بندہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو گناہوں کے عادی ہو جانے کے بعد اس کی اپنی جسمانی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے. اس کی اپنی جسمانی زندگی پر ایسے اثر پڑتا ہے کہ وہ عبادت سے دور بھاگتا ہے، عبادت سے جی چراتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ گناہوں کے عادی ہیں، جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ان کو آپ 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے کہیں گے، ان سے ہو نہیں پائے گا. مسجد میں وقت گزارنا ان کے لیے بڑا دشوار ہے. اور وہیں رات بھر اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے آرام کو قربان کر کے دوستوں میں کھڑے رہ کے رات گزاری کرنی ہے، آرام سے وہ لوگ کریں گے. لیکن فجر کے بعد مسجد میں بیٹھنا ہو، عبادت میں بیٹھنا ہو، یا پھر کسی درس میں شرکت کرنی ہو، یہ ان کو توفیق نہیں ملے گی. اللہ رب العالمین ان کے جسم کو بھی نافرمان بنا دیتا ہے. اس لیے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِن صَلُحَ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل سدھرا ہوا رہے گا سارا جسم اس کے تابع ہے. اگر دل بگڑ جائے تو سارا جسم اس کے تابع ہے، اور سارا کا سارا جسم بگڑ کے رہ جائے گا. یہ تو انسان کی اپنی فردی اعتبار سے ہوا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ جب انسان گناہ انجام دے لے تو اس کے دل کو اثر پڑتا ہے، اس کے اپنی زندگی میں خوف میں مبتلا رہتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ انجام دیتا ہے تو اس کے اپنے رزق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے رزق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. رزق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت جمع ہو جائے. لوگ رزق کی جب بات کی جاتی ہے تو صرف ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہے، ہماری اپنا پرسنل پراپرٹیز کتنے ہیں، صرف یہی لوگوں کا ذہن جاتا ہے. صرف رزق یہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں اس دنیا میں، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اصل معنی میں رزق ہے. جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، ان نعمتوں کو حاصل کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا جو فائدہ رکھا ہے اس نعمت سے وہ فائدہ اٹھانا اصل معنی میں رزق ہے. اور یہ لوگ جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں وہ وہی نعمت کے لطف اندوزی سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اسی فائدے اٹھانے سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو محروم کر کے رکھ دیتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الرجل لا يحرم الرزق من اجل ذنب يصيبه. ایک انسان اپنے گناہ انجام دیے ہوئے گناہ کی بنیاد پر، اس نے گناہ انجام دیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو رزق سے دور کر دیتا ہے جو رزق اس کو ملنے والا تھا. ان الرجل لا يحرم الرزق، انسان کو جو اس کو رزق ملنے والا تھا یا پھر جو ملا ہوا رزق تھا، ملے ہوئے جو نعمتیں تھیں، ان نعمتوں سے جو اصل فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس سے اللہ رب العالمین اس کو محروم کر دیتا ہے. زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے تو زندگی کا اصل فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت یہ زندگی ہے. جو زندگی کے اصل فائدہ کیا ہے؟ زندگی کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرے. اب آپ دیکھیں جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے فرصت سے نوازا ہے، کیا وہ اس زندگی کا صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ جو وقت ہم کو ملا ہے، یہ جو دنیا ہم کو ملی ہے، دنیاوی زندگی جو ہم کو ملی ہے، یہ جو نعمت ہم کو ملی ہے، اسلام کی نعمت ہو، اللہ رب العالمین نے اتنے جو نعمتیں ہم کو نوازی ہیں ان کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں سب سے بڑی جو نعمت زندگی کی ملی اسی سے محروم ہے، اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہے. خود اب اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنی بگاڑ رہے ہیں. حالانکہ سب سے عقل مند انسان کی علامت ہے کہ وہ آنے والے وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ آنے والی زندگی کیسی ہوگی، اس کے کامیابی کے کیا پیمانے ہیں اور اس کے ناکامی کے کیا پیمانے ہیں، ساری تفصیلات جب ہم کو سنا دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس سے محروم ہے اس سے فائدہ اٹھانے سے، تب آپ دیکھیں ایسے شخص کی کہاں سے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جن سے گنہگار فائدہ نہیں اٹھا سکتے. نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کی جو نعمت ہے،
انسان کے اپنے دل میں روحانیت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جعلت قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اللہ کے رسول نے کہا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً قرآن مجید انسانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ذریعہ ہے، ہمارے اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین کی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے، دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ کیا ہم قرآن مجید سے ویسے فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے اٹھانا چاہیے؟ قرآن مجید کی نعمت ہم کو ملی، اس سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی، اس سے پہلے ابھی بھی جو قومیں زندگی گزار رہی ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کو اس کی نعمت عطا نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کو رکھتے ہوئے اتنے بہترین قاریوں کی قرات کو ہم سننا چاہتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے وقت نہیں ہونے کی بنیاد پر۔ جو اصل قرآن مجید کا فائدہ ہے ہدایت اور نور، کیا اس کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید سے؟ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن مجید، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہم کو دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے رحمت بنائے جانے والی نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہی نہیں معلوم۔ ابھی حال ہی میں ایک شخص سے میری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی زندگی ہم کو نہیں معلوم، کہاں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے؟ ہماری اپنی آخرت سدھارنے کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کا جاننا ضروری ہے۔ بغیر اللہ کے نبی کی زندگی کے جانے ہم کسی بھی عمل کو صحیح معنی میں انجام نہیں دے سکتے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ کب اللہ کے نبی کی اطاعت ہو پائے گی؟ اللہ کے نبی نعمت بنا کر رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور وہ رحمت کا فائدہ کتنے لوگ حاصل کر رہے ہیں، کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ رزق کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو بس پیسہ دے دیا جائے، اس کو گھر دے دیا جائے، اس کو گاڑیاں دے دی جائیں، بلکہ اصل رزق تو یہی ہوتا ہے، اصل رزق تو یہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ دنیاوی زندگی بھی آرام سے گزرے اور آنے والی آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ اصل معنی میں زندگی یہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے علاوہ اور کتنی نعمتیں ہیں جو ہم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم حاصل نہیں کر پا رہے وہ نعمتیں۔ عمرہ ایک اتنی اللہ رب العالمین نے بہترین عبادت رکھی ہے۔ کئی پیسے والے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں عمرہ کرنے کی، لیکن توفیق کی بنیاد پہ عمرہ نہیں کر پا رہے۔ توفیق بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اگر توفیق جس بندے کو مل گئی، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی گویا۔ اگر کسی کو ہدایت اور توفیق نصیب نہ ہو تو بندے کو کتنی نعمتیں کیوں نہ ملیں، سب کچھ رائے گاں چلی جائیں گی۔ الٹا ان نعمتوں کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کو سوال کرے گا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم جو گناہ کے عادی ہیں، ہم جو مختلف قسم کے کبھی جانے کبھی انجانے جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم جان بوجھ کر کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں کہ فلاں چیز بھی گناہ ہے، فلاں چیز بھی گناہ ہے، ہم کو نہیں معلوم، ہم بس انجام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کا زندگی میں بار بار آنے سے فرشتوں کا نزول ہماری زندگی میں کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں شیطان کی خوشی کی جاتی ہے، شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، شیطان کو گویا ہمارے گھر میں رچا اور بسا جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرشتے نہیں آتے، اور فرشتے نہیں آنے کی وجہ سے وہ نیکیوں کا ماحول نہیں بن پاتا۔ تو یہ ساری بنیادیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے اپنی زندگیوں میں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ گناہوں کا اثر انسان کے اپنی زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اثرات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، آثار جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک تو یہ کہ انسان کے دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے، اور اس سے بڑا عذاب کوئی اور زندگی میں نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین کسی کے دل کو مہر لگا دے، کسی کے دل کو ایسے بنا دے کہ اس پر کوئی واضح و نصیحت اثر نہیں کر رہی۔ اس سے بڑا اور کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ انسان اطمینان والی زندگی نہیں گزارتا، جو علی وجہ البصیرہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو شریعت ہے مجھ کو ایسے نازل کیا گیا ہے کہ علی بیضاء، اللہ رب العالمین نے مجھے ایک روشن شریعت دے کر مجھے بھیجا ہے، روشن، ہر چیز جس میں واضح ہے، ہر چیز کی وضاحت جس میں بیان کر دی گئی ہے، مجھے ایسے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کئی لوگ پریشانیوں والی زندگی میں، یہ روشنی ان کی زندگی میں نہیں ہے، نور ان کی زندگی میں نہیں ہے، یہ گناہوں کا اثر ہے، یہ ہماری اپنی زندگی میں پڑتا ہے، ہمارے جسم پر پڑتا ہے، ہماری اپنے روٹین پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح
ہمارے اپنے جہاں پر فردی اعتبار سے اثر پڑتا ہے وہیں پر معاشرتی اعتبار سے بھی اثر پڑتا ہے، ہماری سوسائٹی کو بھی گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اس سے پہلی امتیں گمراہ کی گئیں، اس سے پہلی امتوں کو جو عذابات جن پر نازل کیے گئے، اللہ رب العالمین نے ان کی مثال دیتے ہوئے کہا کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر قوم کو ان کے عذاب کی اور ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہم نے عذاب سے دوچار کیا۔ ان کو جو ہم نے عذاب نازل کیا دنیا میں اس وجہ سے ہے کہ وہ گناہوں کے عادی تھے۔ مختلف قومیں مختلف گناہوں کی عادی تھیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا شرک تھا، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور مختلف گناہوں کے وہ عادی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مہاجرین صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا للمہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، تم ان گناہوں سے بچے رہو، اگر ان گناہوں کے تم عادی ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گنائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تول کرنے میں، جو تم جب کسی سے ڈیل کرتے ہو کاروبار میں، تو تولنے میں تم کمی اور بیشی سے بچو۔ صرف تولنا مطلب یہاں پر ویٹ کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ڈیل کرتے ہوئے جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک چیز بتائی تھی سیمپل کے طور پہ لیکن دوسری چیز آپ نے اس کو تھما دی، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ڈیل کرتے ہوئے جو دھوکہ دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ڈیل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص دھوکہ دے گا، یہ گناہ اللہ کے نبی نے گنائے۔ قوم لوط کے جو عذاب، قوم لوط کی جو برائی تھی، اس سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم ان گناہوں میں پڑ جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تم کو مختلف عذابات سے دوچار کرے گا۔ ایک عذاب تو یہ کہ اللہ رب العالمین تم میں سے ان لوگوں کو نگہبان اور نگران بنا دے گا، ان لوگوں کو حکمران بنا دے گا جو تم میں سے سب سے زیادہ برے ہوں گے، جو تم میں سب سے زیادہ برے ہوں گے ان کو اللہ رب العالمین تم پر حکمران بنا دے گا۔ اور آج آپ دیکھیں دنیا بھر کا یہی معاملہ نظر آتا ہے، کہیں کوئی حکمران متقی نہیں نظر آتا، کہیں کوئی حکمران اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ بھی ہمارے اپنے گناہ ہیں، اس کی وجہ بھی ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ سارے ماجرے پیش کیے، اور بھی کافی تفصیل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آگے موقع ہو تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ بس بتانا مقصود یہی ہے آپ سے خلاصے کے طور پر کہ گناہ جو ہم انجام دیتے ہیں، ان گناہوں کا اثر جہاں پر ہم کو قیامت کے روز دیکھنے میں آئے گا عذابات کی شکل میں، وہیں اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین مختلف اثرات ہماری اپنی زندگی میں رکھتا ہے، جس میں ایک دل کی موت ہے، جسم کی موت ہے۔ جسم ہمارا توانا اور تندرست ہونے کے باوجود بھی کوئی بھلائی کرنے کے قابل نہیں رہتا، کوئی بھلائی ہمارے نہ ہاتھ سے ہوتی ہے، نہ ہماری آنکھ سے ہوتی ہے، اور نہ ہمارے قدموں سے کوئی بھلائی ہو سکتی ہے۔ بس اگر ہوگی تب بھی وہ دکھانے کے لیے کوئی کرے گا، اور وہ دکھانے کے لیے جب کرے گا تو یہ نیکی نہیں بلکہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پر گویا احسان جتلانے کے لیے کرے گا۔ تو اس طریقے سے مختلف گناہوں کے اثرات ہماری اپنی زندگی میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناحیے سے، ایمان کی روشنی ہمارے اپنے دلوں میں ہونے کے ناحیے سے اللہ رب العالمین بار بار واعظ و نصیحتوں کے ذریعے ہم کو نیک بنانا چاہتا ہے۔ ان جمعوں کا مقصد یہی ہے، مختلف پروگراموں کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اپنی زندگی صراط مستقیم پر گزرے، شیطانی راستوں پر ہماری اپنی زندگی نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کے فرمانبرداری میں آرام سے، اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے آرام سے زندگی کو گزارتے ہوئے ہم آخرت تک پہنچ جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا مقصد رکھا ہے۔ تو لہٰذا دعا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیکیوں کو انجام دینے والا بنائیں، اللہ رب العالمین برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ برائیوں میں ملوث ہیں، جو برائیوں کے عادی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آج ہم یہاں پر بیٹھ کر ہمارے اپنے جو پچھلے گناہ تھے ان سے اللہ رب العالمین تیری توبہ کرنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اپنی گناہوں سے توبہ قبول فرما، اللہ رب العالمین کثرت سے استغفار کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ كما صليت على ابراهيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون